ماہ سفر المظفر جس کی 18، 19 اور 20 تاریخ کو سید الاولیاء، امام الاولیاء، مخدوم امم حضرت علی بن عثمان بن علی المعروف حضور داتا گنج بخش علی حجویری و جلابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ آپ کا سن ولادت سن 400 ہجری ہے اور آپ کا وصال مبارک ایک معروف روایت کے مطابق 465 ہجری ہے۔ اس اعتبار سے سال آپ کا 978واں عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ آپ کی شخصیت تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی قد آور شخصیت، بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء نہ صرف آپ کی صحبت بلکہ آپ کے مزار پنانوار سے فیض یاب ہوتے رہے اور ہو رہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے خاموش طبع اور فکر رکھنے والے تھے۔ پھر آپ کا سادات خاندان سے تعلق تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کہ آپ سید الطرفین یعنی حسنی حسینی سید تھے۔ بنو عباس کے دور میں جب خاندان بنو ہاشم، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سادات کا رہنا اجیرن کر دیا گیا، تو امن کی تلاش میں آپ کے والد گرامی نے بھی اور آپ کے خاندان نے بھی عرب سے ہجرت فرمائی، یہاں تک کہ آپ افغانستان کے شہر غزنی میں آ کر آباد ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت پر جان کائنات، فخر آدم و بنی آدم، وجہ خلق و ارض و سما، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جا ملتا ہے۔ آپ والد کے اعتبار سے کی طرف سے حسنی اور والدہ گرامی کے نسبت سے آپ حسینی سید ہیں۔ ابتدائی تعلیم، دینی تعلیم آپ نے اپنے شہر غزنی میں ہی حاصل کی اور آپ کو حجویری اور جلابی بھی کہا جاتا ہے، اور خود آپ نے اپنی معروف زمانہ کتاب کشف المحجوب کے اندر اپنا نام اسم گرامی جو علی بن عثمان بن علی حجویری جلابی لکھا۔ یہ حجویر اور جلاب، یہ جلاب اصل میں غلاب تھا، چونکہ عربی زبان میں گاف نہیں پڑھا جاتا تو گلاب کی بجائے جلاب پڑھا جانے لگا۔ یہ غزن کے 2 محلے تھے، یا پھر اس کے وجہ تسمیہ یہ بھی ہو سکتی کہ آپ کا جو خاندان تھا غزن کے اندر، آپ کا جو کاروبار تھا وہ عرق غلاب سے منسوب تھا، اس وجہ سے بھی اس محلے کو، یہ مورخین کا ایک اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے
اس محلے کو گلابی کہا جاتا ہو۔ آپ کا خاندان نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے تو ایک عظمت اور شرف کا حامل تھا، لیکن زہد، تقوی اور ورع کے اعتبار سے غزن کے اندر آپ کے خاندان کا بہت بڑا مقام تھا۔ آپ کے والد گرامی زبدۃ الاولیاء تھے اور آپ کے ماموں جان کا لقب تھا تاج الاولیاء۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ درسی علوم کے لیے اپنے شہر غزن کے ہی ایک مدرسہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے صرف و نحو، فقہ، اصول حدیث، اور تفسیر کا علم وہیں سے حاصل کیا۔ اور آپ کے پہلے استاذ مکرم حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ظاہری اور باطنی علوم کا بہت بڑا روشن و تابندہ سورج مانے جاتے تھے، اور پھر آپ کے اساتذہ میں بہت بڑے نام ہیں، یہاں تک کہ ابو القاسم علامہ عبد الکریم قشیری، جن کو تصوف کی دنیا میں تمام علماء و مشائخ اپنا امام اور محدث مانتے ہیں، علم حدیث میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ حضرات، یہاں یہ میں بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی صوفیاء اولیاء ہوئے، جتنے بھی شیوخ ہوئے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پوری تاریخ اسلام میں 1443 سالہ تاریخ میں کوئی ایک شیخ اور مرشد ایسا نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا جو قرآن و حدیث کے علم سے عاری ہو۔ علم باج کریں فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ سب سے پہلی منزل عارف کی قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے۔ حضور دادا گنج بخش رحمہ اللہ نے بھی قرآن و حدیث کے علم میں کمال مہارت حاصل کی، اور طالب علمی کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ جو آپ کی سوانح کی اور تاریخ کی تمام کتب میں لکھا گیا اور تواتر کے ساتھ، کہ حضرت محمود غزنوی کا دور حکومت تھا اور آپ نے اپنے شہر میں کئی مدارس قائم کیے تھے۔ ان میں سے ایک مدرسہ میں حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ آپ زیر تعلیم تھے، اور ایک دفعہ بادشاہ مدرسہ کے دورہ کے لیے آئے، پہلے سے اعلان ہو چکا تھا، آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ تمام اساتذہ اور طلباء بادشاہ سے اور حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ سے ملاقات کا شرف چاہتے تھے، اور یقیناً یہ ان کے لیے سعادت کی بات تھی۔ حضرت محمود غزنوی نہ صرف بادشاہ تھے بلکہ عالم دین اور بہت بڑے ولی کامل تھے، اور مرد حق، مرد درویش کی صحبت سے پارمردہ تھے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے مجلس صحبت سے فیض یاب تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا تھا، جب آپ نے ہندوستان کو فتح کیا اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ تلوار کی مہارت کہاں سے لی ہے، تو آپ نے اسی مرد حق، مرد درویش ابو الحسن خرقانی کی صحبت کی طرف منسوب کیا اور فرمایا میں نے جو کچھ بھی لیا ہے اپنے شیخ کی صحبت سے لیا۔ یہ شیخ کامل کی نگاہ ہوتی، جس کا ذکر میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ تو بہرحال حضرت محمود غزنوی جب مدرسہ کے دورہ کے لیے تشریف لائے تو تمام اساتذہ اور طلباء نے استقبال کیا اور والہانہ استقبال کیا، اور ہر چہرہ ان کی آمد سے پرمسرت تھا۔ لیکن اس وقت حضرت محمود غزنوی کی حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ جب آپ نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنی کتاب میں اس قدر انہماک میں اور اس قدر متوجہ ہے اپنی کتاب کے پڑھنے میں کہ اسے اردا گرد کے ماحول کی کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ بادشاہ کی آمد سے بالکل بے نیاز بیٹھا ہے، اور آپ کے استاذ مکرم حضرت رضوان رحمہ اللہ نے آپ کو آواز دی کہ بیٹا علی
یہاں تک کہ آپ متوجہ ہوتے تو حضرت محمود غزنوی علیہ رحمہ نے مدرسے کے شیخ اور استاذ کو فرمایا کہ مولانا اس طرح کا طالب علم یہ آپ کے مدرسہ کی زینت ہے، اور جو شخص جو بچہ ابھی کم عمری کے عالم میں اس قدر اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ وابستہ ہے اور اتنا متوجہ ہے کہ بادشاہ کی آمد بھی اسے غافل نہ کر سکی، تو یقیناً یہ مستقبل میں بہت بڑی شخصیت بننے والا۔ اور ہمارے استاذ مکرم کہا کرتے تھے کہ بیٹا یاد رکھو، جو اچھا طالب علم نہیں ہوتا، جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی کتاب کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، اپنے اساتذہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، اور اس کی اسٹوڈنٹ لائف ایک ہونہار اور اچھے اور لائق اور فقیہ طالب علم کے نسبت سے منسوب نہیں ہوتی، وہ زندگی میں کبھی اچھا لیڈر، قائد اور رہنما نہیں ہوتا۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ آپ کی طالب علمی کے اس واقعہ نے نہ صرف بادشاہ کو چونکا دیا تھا، بلکہ ہر شخص حیران تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت غیر معمولی اور بہت بڑا ایک واقعہ تھا جو رونما ہو چکا تھا۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ نے جب ہندوستان فتح کیا تو حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کی عمر مبارک 13 برس تھی، 13 برس۔ تو اسی وقت حضرت محمود غزنوی ان کو اپنے ساتھ لے کر لاہور میں آ گئے۔ پہلی دفعہ آپ جب لاہور آئے، بعض روایات میں یہ بھی ہے، اور جو حضور نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا وہ بھی بڑا مشہور ہے، اگرچہ بعض مورخین نے اس کا رد بھی کیا ہے، لیکن بہت سے مورخین نے اسے نقل بھی کیا۔ اور پھر چونکہ تاجدار ولایت اور تاجدار ہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، تو اس لیے برکت کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کو جب آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے شیخ اور مربی حضرت ابو الحسن قتلی رحمہ اللہ، ابو الحسن قتلی رحمہ اللہ نے جب آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ بیٹا علی آپ لاہور چلے جاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ بندہ نواز میں تو آپ کی صحبت میں ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور میں تو آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ اور آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ سو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ پھر آپ نے یہ بھی عرض کیا کہ وہاں تو پہلے سے شیخ اور مربی لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے موجود ہے، اور پھر شیخ نے باوجود اس کے حکم دیا تو آپ رحمہ اللہ لاہور کے لیے سفر پر تیار ہوئے۔ کٹھن راستوں سے گزرتے ہوئے جب آپ لاہور پہنچے تو رات کا وقت تھا اور شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آپ نے دروازے کے باہر قیام کیا اور صبح جب دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، اور لاہور کے شیخ حضرت سرجانی رحمہ اللہ آپ کا جنازہ تھا۔ جب معلوم کیا پتہ کس کا جنازہ ہے تو بتایا گیا حضرت سرجانی رحمہ اللہ کا ہے، تو شیخ کی نگاہ پر آپ کو کمال حاصل ہوا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ ایک شیخ کی رخصت ہو رہی ہے لاہور سے اور دوسرے شیخ کی لاہور میں آمد ہو رہی ہے۔ سو حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ لاہور تشریف لائے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کی یہ جو آمد تھی یہ 461 ہجری میں تھی، اور 4 سال کے قیام کے بعد آپ نے لاہور ہی کے اندر 465 ہجری میں وصال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا۔ احسن تقویم، جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اسے احسن بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، اور جب یہ دنیا میں آیا تو خواہشات کی نجاست نے ثم رددناہ اسفل سافلین،
اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تخلیق تو بڑی احسن ہوئی، لیکن خواہشات دنیا نے اور گناہ کی نجاست نے اسے اسفل کر دیا، گدلا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کچھ نفوس ایسے تھے جو اس گدلے ماحول میں اور خواہشات کی دنیا میں اور نفس و شیطان کے چنگل سے آزاد ہوئے، اور گدلے ماحول میں رہنے کے باوجود دنیا کے گدلے پن نے ان کو میلا نہ کیا۔ الا الذین آمنوا، وہ ایمان سے بامشرف ہوئے، ایمان بامشرف ہوئے، وہ مومن ہوئے، اور پھر مومنین سے کچھ لوگوں کو الگ کیا گیا اور اٹھایا گیا اور ممتاز کیا گیا۔ وعملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال کرنے والے صالح ہوئے، اور جو مومنین صالحین کی جماعت ہوئی، اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ نے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر تیار کر رکھا ہے، ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر کتنی نادانی ہے اس شخص کی جو اولیاء، صوفیاء، اتقیاء اور اہل اللہ کی ہو، ان کی زندگی اور ان کی موت کو وہ اپنی زندگی اور اپنے موت پر معمول کرے، اور وہ سمجھے کہ جیسے ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب رحمہ اللہ نے تو اس پر بڑی خوبصورت مثال لکھی، اور فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بچوں کے ساتھ پکنک کے لیے ساحل سمندر گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب ساحل سمندر گئے تو ہم نے وہاں کپڑا بچھایا، اور وہ کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ ساری اس کپڑے پر رکھ دیں، برتن بھی رکھ دیے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چونٹی تھی، تو میں حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ ساحل سمندر پر یہ چونٹی کیا کر رہی ہے؟ ہم تو یہاں پکنک کے لیے آئے ہیں، سیاحت کے لیے آئے ہیں، تو یہ چونٹی کس لیے آئی ہے؟ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس سوچ میں تھا، پانی کی لہر آئی، وہ ساری چٹائی اور ہمارے کپڑے اور برتن وغیرہ بھیگ گئے، لیکن جب وہ پانی کی لہر واپس سمندر کی طرف لوٹی تو وہاں وہ چونٹی نہیں تھی۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ چونٹی سمندر کی گہرائی کا معلوم کرنے آئی ہو، اپنی حیثیت دیکھے بغیر، اپنی ہستی اور اپنی ذات کی وسعت اور طاقت کو پرکھے بغیر، ہو سکتا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اسی سمندر میں گم ہو گئی، اسی میں کھو گئی ہے۔ عام شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو حال ہمارا ہے شاید اہل اللہ کا اور صوفیاء کا اور اولیاء کا اور علماء کا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ کے حضور سب سے زیادہ خشیت کرنے والے اور اللہ کے حضور حاضری دینے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے علماء ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں امام بہقی نے روایت کیا، حضرت حارثہ بن مالک انصاری رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حارثہ تم نے کس حال میں صبح کی؟ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میرا ایمان کامل ایمان تھا، کامل ایمان کی حالت میں نے صبح کی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ان لکل شیء حقیقت، اے حارثہ ہر چیز کے لیے ایک حقیقت ہوتی، تو پھر بتاؤ فما حقیقت ایمانک، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ جب تو کہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ایمان ہے اور میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرا ایمان کامل ہے، تو پھر بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے دنیا سے خود کو جدا کر دیا، دنیا سے خود کو جدا کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے بارے میں بڑی معروف روایت ہے، آپ جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو گریا کرتے رات کے اندھیروں میں تہجد کے لیے، اور گریا اس قدر ہوتی کہ آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی، اور پھر اپنی داڑھی کو پکڑ کر
اپنے نفس کو مخاطب کرتے، دنیا کو مخاطب کرتے اور کہتے کہ اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، اب 3 طلاق کے بعد میرا تمہاری طرف رجوع نہیں ہو سکتا، تو مجھ سے جدا ہو جا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ میں نے دنیا کو خود سے جدا کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ تو کمال ہو گیا، جب دنیا کو تو نے خود سے جدا کر دیا تو پھر بتاؤ کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت یہ ہے کہ فاستوى عندي حجرها وفضتها وذهبها ومدرها، یا رسول اللہ جب میں نے دنیا کو اپنے سے جدا کر دیا ہے تو اب میری حالت یہ ہے کہ میرے لیے پتھر ہو، چاندی ہو، سونا ہو یا مٹی کا ڈھیلا ہو، سب برابر ہو چکا، سب برابر ہو چکا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا حال حارثہ یہ ہو چکا ہے تو پھر تو اپنے آپ کو کس کمال پر دیکھتا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی سرت کا انی الی عرش ربی بارزہ، عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنا حال یہ دیکھتا ہوں کہ حتی سرت کا میں کھڑا تو آپ کی بارگاہ میں ہوں، انی الی عرش ربی بارزہ، مگر بغیر پردے اور حجاب کے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حارثہ تمہیں مبارک ہو، اب تمہارے لیے فریضہ یہ ہے کہ اپنے اس مقام کو سنبھال کے رکھنا۔ حضرات ہمارا حال اور اہل اللہ اور صوفیاء اور اولیاء کا حال ایک جیسا ہو؟ بھئی اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر تیار کیا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو کتنی نادانی ہے اس شخص کی، وہ یہ سمجھے کہ اجر تو ایسا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، تو جس کے لیے اجر ہے وہ ختم ہو گیا۔ بھئی ایک ذاکر ہوتا ہے، ایک مذکور ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے۔ جب یہ دنیا میں تھے تو یہ ذاکر تھے اور ان کا ذکر اللہ کا ذکر تھا اور ان کی مذکور ذات باری تعالیٰ تھا۔ ان کا مذکور کہتے ہیں جسے یاد کیا جائے، ان کا ذکر اللہ تھا، ان کا مذکور اللہ تھا اور یہ ذاکر تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں اللہ فرماتے ہیں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب یہ ذاکر تھے تو اللہ مذکور ہے، اور جب اللہ ذاکر ہوا تو پھر یہ مذکور ہو گئے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جس کا ذاکر اللہ ہو اور مذکور حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہو، حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ ہو، حضور محدث اعظم پاکستان ہو، حضور مجدد الفسانی ہو، جب مذکور یہ بندگان خدا ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ذکر تو باقی ہو اور مذکور ختم ہو جائے؟ ہمیشہ ذکر کس کا ہوتا ہے جی؟ مذکور کا ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو، یہ مائک ہے، آپ مائک کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، مائک کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی کمپنی کا ہے، اس کے یہ خصائل ہیں، اس سے یہ خصلتیں ہیں، تو مذکور پہلے ہوتا ہے اور ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ مذکور ہو ہی نہ اور مذکور ختم ہو جائے؟ مذکور تو مٹی میں شامل ہو جائے اور اس کا ذکر پھر بھی باقی رہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب اجر ختم نہیں ہے تو پھر ماجور کیسے ختم ہو گیا ہے؟ ماجور کہتے ہیں جس کو اجر دیا جا رہا ہے۔ ہاں بس ہماری آنکھوں کا پردہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئے، وگرنہ یہ بات پوچھنی ہے تو سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ جب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پن انوار پر آپ فیض یاب ہونے کے لیے آئے، اور جب فیض یاب ہوئے تو کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا،
یہ عالم کو علم و معرفت کے خزانے تقسیم کرنے والے ہیں، اور اللہ کے یہ نور کا مظہر خدا کی ذات کے مظہر ہیں، اس کی ذات و صفات کے مظہر ہیں۔ ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے بھی یہ رہنما ہے۔ اور جب حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کی ذات اقدس کو شاعر مشرق عاشق رسول علامہ اقبال رحمہ اللہ نے دیکھا تو کہا سید علی حجویری مخدوم امم۔ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کی ذات، آپ فرماتے ہیں کہ سید علی حجویری سید ہیں، سردار ہیں، مخدوم امم، یہ اس لائق ہیں کہ ساری امت ان کی خدمت گزار بن جائے، اس لیے کہ ان کا امت پر احسان ہے، انہوں نے امت کو علم و معرفت کے خزانے دیے ہیں اور ان کو دنیا کی نجاستوں سے اور اسفل سافلین سے نکال کر ان کو واصل باللہ بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں سید علی حجویری مخدوم امم، مرکد او پیر سنجرا حرم۔ اتنی بڑی بات کہی، اگرچہ میں اس پر کلام نہیں کروں گا، لیکن آپ نے کہا کہ مرکد او پیر سنجرا، یہ سنجری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے، آپ سنجری اجمیری تھے، پیر سنجراں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کا روضہ اور آپ کی قبر مبارک جو ہے یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے حرم ہے، حرم کا درجہ رکھتی، اس لیے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب حرم میں جاتا تو کعبۃ اللہ میں جاتا تو کعبہ کو صرف دیکھنا عبادت ہے، تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بھی جب اپنے خالق حقیقی کے دیدار کے لیے آئے اور جو مرتبہ اور فیض انہیں بارگاہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے ملا وہ کہیں اور سے حاصل نہ ہوا، پکار اٹھے پھر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو مرکد او پیر سنجرا حرم، ان کے لیے تو شیخ کی چوکٹ حرم کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ میں نے بات نہیں کہی جی، اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو علامہ اقبال صاحب پر لگے گا، ہاں جی مجھ پر نہیں لگے گا۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو ایمان یہ ہے کہ پنجاب کی جو مٹی زرخیز ہے تو حضور داتا گنج بخش کی آمد کی وجہ سے، وگرنہ یہاں پہلے تو ہر طرف رام رام کے لگمے نعرے اٹھتے تھے اور رام رام کی صدائیں تھیں، یہ تو کریا کریا اور گلی گلی کوچا کوچا جو اللہ اکبر کی صدائیں ہوئیں داتا علی حجویری کی آمد سے ہوئیں۔ آپ کی زمانے کی کتب میں بڑی مشہور روایت آتی ہے کہ آپ راوی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ وہاں سے گزر کر جاتا تھا اور آپ بھی ہر روز پچھلے پہر عصر اور مغرب کے درمیان راوی کے کنارے پر آتے چہل قدمی کے لیے۔ تو ایک دن آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی تو کدھر سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے، اور میں تجھے ہر روز دیکھتا ہوں، اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کچھ برتن ہوتا تھا۔ اس نے کہا جی کہ میں ایک ہندو شخص کا غلام ہوں، نوکر ہوں، خادم ہوں اس کا، اور یہ مجھے اس کے اہل خانہ جو ہے وہ چوری بنا کر دیتے ہیں، اور میں فلاں مندر میں جاتا ہوں اور بت کو چڑھاوا چڑھاتا ہوں، بت کو دے کے آتا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ آپ نے فرمایا اچھا تو بتاؤ پھر ہر روز جو دے کے آتے ہو تو بت کھا لیتا ہے؟ وہ آگے سے ہنسنے لگا، اس نے کہا جی کہ بت تھوڑا کھایا کرتے، تو آپ نے فرمایا نادان، جب بت کھاتا نہیں ہے تو ہر روز اہتمام سے دے کے کیوں آتا ہے؟ جب بت کھاتا نہیں ہے تو ہر روز دے کے کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا جو میں تو خادم ہوں، نوکر ہوں، اب میری تو ڈیوٹی ہے، وہ جو دیتے ہیں تو میں دے آتا ہوں۔ لیکن یہ آپ نے عجب بات کی ہے، بھلا بت کھایا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم چاہو تو آج تمہارے بت کو یہ چوری کھلا دیں؟ اس نے کہا یہ بابا مجھ سے ٹھٹھا کرتا ہے اور مذاق کرتا ہے۔ اس نے کہا جی یہ کیسا مذاق ہے؟
بھلا بت بھی کھاتے ہیں؟ فرمایا چلو اگر تم چاہتے ہو تو آج یہ چوری تمہارے بت کو کھلا دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو چلیے۔ حضور دادا گنج بخش بھی رحمہ اللہ اس کے ساتھ چل دیے، اور جب اس نے چوری بت کے سامنے رکھی تو آپ نے کہا اللہ کے حکم سے کھا اسے، اور وہ بت ساری کھا گیا، ساری کھا گیا۔ وہ حیران ہوا۔ اب اس نے جو برتن جو خالی ہوئے، پہلے تو چھوڑ جاتا تھا، اب جو خالی برتن ہو گئے تو واپس لے گیا، اور جا کر اس نے اہل خانہ کو جو بتایا تو سب نے کہا کہ یہ ٹھٹھا کرتا اور مذاق کرتا ہے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ بابا کل بھی راوی کے کنارے ملے گا، آ جانا تمہیں، میں تمہیں بھی دکھا دوں گا۔ وہ 4-5 لوگ جمع ہو کے آ گئے، اور جب حضور دادا گنج بخش رحمہ اللہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا بھی آج تم 4 آئے ہو، کل تم 10 آؤ گے، پرسوں تم 20 آؤ گے، تو ہم ہر روز اس کو چوریاں کھلاتے رہیں گے، لہذا جتنے لوگوں کو لانا ہے ایک دفعہ لے آؤ۔ آپ کی سوانے کی کتب میں آتا ہے کہ گاؤں کے جو 500 افراد تھے لگ بھگ، وہ سارے آئے، اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح گاؤں میں پھیلی، اور وہ سب مندر میں جمع ہوئے۔ جب چوری اس کے سامنے رکھی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا اور اپنا عجز و انکسار پیش کیا، اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے توحید اور تیرے حبیب کی رسالت کے لیے سرگوشا ہوں، میری کلام میں تاثیر پیدا کر۔ اور پھر آپ نے اس بت کو حکم دیا، وہ بت پہلے کی طرح ساری چوری کھا گیا۔ اور پھر جب وہ آپ کی طرف لوگ لپکے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جب مجھے مان لیا ہے تو پھر مجھے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ کی مانو اور عبادت خدا کی مانو۔ سب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، بخاری شریف کی روایت ہے، سنیے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ترکت فی شیء انا فاعلہ، میں خالق ہوں، مالک ہوں، ساری کائنات کا بنانے والا ہوں، اور اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی تردد نہیں کرتا، فما ترکت فی شیء انا فاعلہ، میں کوئی تردد نہیں کرتا جب بھی کوئی چیز بناتا ہوں، کا ترددی فی قبض عبد المؤمن، ہاں جب مومن کی جان قبض کرنی ہوتی ہے تو میں بے نیاز بھی تردد میں پڑ جاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اماں عائشہ صدیقہ حدیث کی راوی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کیوں تردد میں پڑ جاتے ہیں، لِأَنَّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے بندے کی، بندہ مومن کی جان قبض کرنے لگتا ہوں تو لِأَنَّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، اس لیے تردد میں پڑ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا بندہ موت کو پسند نہ کرے اور میں اس کی روح قبض کرنے لگا ہوں، وَأَكْرَهُ مَاتَهُ، اور فرمایا کہ مجھے اس کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی، وَلَا بُدَّلَ مِنْهُ، لیکن جان تو جان آفریں کے حوالے ہونی، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور پھر معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا پھر معاملہ یہاں تک جاتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور بندے کو دنیا میں ہی اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے یار کی ملاقات کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج بحمد اللہ تعالی بعد از نماز مغرب، یہ آج کا ہی ہے نا جی، ہاں جی، شیخ احمد فاروقی سرہندی حضور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہو رہا ہے، جس میں زیر صدارت سجادہ نشین شرک پور شریف حضرت صاحبزادہ میاں ولید احمد جواد صاحب آپ تشریف لائیں گے، اور آپ کا خطاب بھی ہوگا کہ نہیں جی؟ ہاں انشاءاللہ جی آپ کا خطاب بھی ہوگا، اور ان سے پہلے حضرت علامہ مولانا حافظ پروفیسر مفتی محمد طاہر رضا نقشبندی قادری آپ کا بھی خطاب ہوگا، لہٰذا تمام حضرات